السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورہ بقرہ رکوع نمبر 3 اس آیات، ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح اور ان کے جو مختصر سوالات اس سے بنتے ہیں وہ آپ لوگوں نے ڈسکس کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس، یا حرف ندا، ایہا الناس لوگ، اے لوگو، اعبدو یہ امر کا صیغہ ہے، تم عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ رب، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم ڈرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ وجود باری تعالیٰ پر دلائل دے رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر اور نبی علیہ السلام تک، اور اس کے بعد قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئے ان سب کو اللہ پیدا کرے گا۔ اور تم دیکھتے نہیں جب تم پیدا ہوئے تھے تو کس خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، کیا تم اس انداز کو نہیں دیکھتے، غور و فکر نہیں کرتے، اور کوئی دیکھتے نہیں کہ اس اچھے انداز سے پیدا کرنے والا کوئی الہ ہے، کوئی خدا ہے، تو تم اسی خدا کی، اسی الہ کی، اسی رب کی عبادت کرو اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ آگے اللہ نے کہا صرف میں نے تمہیں نہیں بنایا، تم سے پہلے لوگوں کو نہیں بنایا، بلکہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ جعل لکم جس نے بنایا تمہارے لیے، ارض زمین کو، فراشا فرش بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، وہی اللہ جس نے، وانزل من السماء ماء جس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس پانی سے کیا ہوا، فاخرج به بس نکالا اس نے، بھی اس پانی کے ساتھ، من الثمرات پھلوں میں سے، رزقا لکم تمہارے واسطے رزق، تمہارے واسطے روزی روٹی، فلا تجعلوا پس تم نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے واسطے، اندادن شریک، وانتم تعلمون اور اس حال میں کہ تم جانتے تھے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو زمین کا فرش بنانا اور آسمان کا چھت بنانا اور آسمان اور پانی کی نعمت ان کو بیان کیا ہے کہ تم دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے قیام کے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اور اس طرح کا بچھونا بنایا، اس کے نیچے پانی ہے، سمندر ہے، اور پھر وہ سمندر کے اوپر زمین رکھنے کے بعد زمین ہلنے لگی تو اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کے طور پر لگا دیا، والجبال اوتادا اور یہ وزنی پہاڑ یہ میخ کا کام دے رہے ہیں۔ تو اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔ اگر زمین فرش نہ ہوتی، بالکل پتھریلی زمین ہوتی، پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے، تو کوئی بھی بندہ آرام کی زندگی گزار نہیں سکتا تھا۔ آسمان کا چھت بنانا، اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک تو آسمان کی اتنی بلندی اور اتنا بڑا چھت، اور تم دیکھو گے اس چھت میں کوئی دراڑ نہیں، کوئی اس میں کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں کہ تم اس سے اللہ کی بنائی ہوئی میں کوئی نقص نکال سکتے ہو۔ ما تری فی خلق السماوات والارض جو کچھ تم دیکھتے ہو یہ اللہ نے بنایا ہے۔ اور آسمان کو چھت بنایا، اور چھت بھی ایسی
جو لائٹوں کے ذریعے جس کو مزین کیا، رات کو چاند ستارے جگمگاتے ہیں اور تم اس سے لطف اندوز ہوتے ہو، اور اس چاند کی روشنی سے تمہارے پھلوں میں مٹھاس آتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور تم نے اس پانی کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد پینے کے قابل بنایا، جانوروں کو پلانے کے قابل بنایا، روز مرہ میں استعمال کرتے ہو، اور اسی پانی کے ذریعے، اسی پانی کے قطرے کی بوند کی شکل میں جب زمین پر گرتا ہے تو تم اپنی بنجر زمینوں کو سیراب کرتے ہو۔ جب وہ تمہاری زمینیں سیراب ہوتی ہیں، پھر ان زمینوں سے پھل، سبزیاں، طرح طرح کی غذائیں نکلتی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ تم ان سب نعمتوں کو دیکھو، مجھے یاد کرو، لیکن تم ایسا نہ کرو کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، بلکہ تم نے تو میرے ساتھ شریک بنا لیے تھے، تو تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور اس حال میں کہ تم جانتے تھے۔ عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اور عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسی ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب اگلی آیات میں قرآن پاک کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہیں، قرآن کی حقانیت، قرآن کی صداقت، قرآن کا سچا ہونا، اس کو اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور وَإِن شرط کے لیے، وَإِن اور اگر، كُنتُم تم ہو، فی ریبٍ شک میں، کس چیز کے بارے، مما نزلنا جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے یعنی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو کیا کرو تم، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فَأْتُوا تم لے آؤ، بِسُورَةٍ ایک صورت، مِّن مِّثْلِهِ اس جیسی، اور تم اکیلے یہ کام نہ کرو بلکہ کیا کرو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور تم بلاؤ، اپنے ساتھ ملاؤ، شہداءکم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اللہ نے چیلنج دیا، پھر چیلنج دینے کے فوراً بعد کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے ایسا نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، تو تم کیا کرو، فَاتَّقُوا النَّارَ پس تم ڈرو آگ سے، التی اسم موصول ہے وہ آگ، وقودها جس کا ایندھن، الناس لوگ ہے، والحجارہ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت، قرآن پاک کا معجزہ اور اعجاز قرآن، خصوصیت قرآن، فضائل قرآن پر گفتگو کی ہے کہ یہ قرآن مقدس جو نازل کیا ہے جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اگر تم اس قرآن میں کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی اور اس کو نہ ماننے، اگر ماننے سے انکار کرتے ہو، تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور ایک صورت لے آؤ، اپنے اگلے پچھلے سب رفقا، سب دوست، سب گواہ مل جاؤ، لیکن ایک صورت بنا لو۔ لیکن اللہ نے فوراً کہہ دیا کہ تم ایسا نہ کر سکتے ہو، نہ ہی تم کرو گے، نہ تم سے یہ ہو سکے گا، کیونکہ یہ قرآن کلام اللہ ہے، اس لیے تم سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اور تم باز آ جاؤ ان کاموں سے، اور ان کاموں سے باز آ جاؤ، اور ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہاں پر ایک بات کا جواب دیتا چلوں، ایک سوال کا جواب، کہ سوال ہوتا ہے کہ انسان اور جنات، انسان مٹی سے ہے اور جنات آگ سے ہیں، تو جنات کو بھی ظاہر جو گناہ گار کفار ہیں ان کو بھی آگ میں جلایا جائے گا، تو جنات تو آگ سے، تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ تو اس کا جواب کسی اللہ والے نے بڑھا دیا کہ ایک آدمی کو مٹی کا وہ چھوٹا سا ڈھیلا اٹھا کے مارا اور اس کو بڑی درد ہوئی، تو اس نے کہا دیکھو درد ہوئی ہے، اس نے کہا ہونی نہیں چاہیے کیونکہ مٹی کو لگی ہے، جسم بھی مٹی کا ہے اور وہ زمین میں پڑی مٹی ہے، تو فرمایا اسی طرح جنات، شیاطین آگ کو سزا دے گی۔ آگے مومنوں کے لیے خوشخبری ان آیات میں دی،
وبشر الذین، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، ان لہم، بے شک ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، ایسے باغات، تجری، جرا یجری، چلتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، یہ نہروں کی جمع انہار، نہریں چلتی ہیں، کلما، جب کبھی، رزقو، وہ رزق دیے جائیں گے، منہا، اس میں سے، من ثمرات، من ثمرات الرزق، ایسے پھل جو رزق ہوگا، تو قالو، وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہی ہے وہ، رزقنا، جو دیے گئے ہم کو، من قبل، اس سے پہلے، وَأُوتُوا، اور دیے جائیں گے، بِہِ متشابہہ، اس سے ملتے جلتے، وَلَهُمْ فِيهَا، اور انہی کے لیے ہے، ازواجم، بیویاں، ایسی بیویاں، مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ جنتی لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی باغوں میں سے ان کا گزر ہوگا، انہیں کوئی میوہ دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا ہے، انہیں ملتے جلتے پھل دی جائیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اہل جنت کے لیے جو بشارت دی گئی ہے، یہ کیوں؟ ایک تو ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد اسی پر خاتمہ ہو جائے تو ایک نہ ایک دن، خالدین فیہا، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ جائیں گے۔ انہوں نے ایمان لائے، خوشخبری سنا دو کس بات کی؟ انہوں نے اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت اور کلام الہی کو سچا مانا، قیامت کو برحق مانا، نیک اعمال کیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے فرائض پورے کیے، صدقات، خیرات، حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، اور حرام کو حرام جانا، حلال کو حلال جانا، تو ان سب کاموں کی وجہ سے ان کو خوشخبری سنا دو۔ تو یہاں پر ایک جو جنت میں پھل ملیں گے وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے، یعنی شکل ایک ہوگی، پھل ایک ہوں گے، لیکن ذائقے اندر سے مختلف ہوں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پھل پہلے بھی کھایا ہے، لیکن جب وہ پھل کھائیں گے تو اس کا ذائقہ اور ہوگا، دوسرے پھل کا ذائقہ اور ہوگا۔ وہاں پر بیویاں ملیں گی، پاکیزہ بیویاں ملیں گی، تو بیویوں کا ذکر خاص کر کیا، گھر ہو، محل ہو، لیکن بیوی کے بغیر، عورت کے بغیر وہ گھر نامکمل ہے، اس لیے فرمایا پاکیزہ بیویاں ملے گی۔ اور وہاں پر حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، حوریں بھی ملیں گی، اور ایسی جن کو نہ کبھی جنہوں نے نہ کبھی انسانوں نے اس کو چھوا ہوگا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرما رہے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، یستحیی استحیاء، اللہ حیا نہیں کرتا، شرماتا نہیں، ان یضرب مثلا، کہ وہ بیان کرے مثال، ما بعوضۃ، مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے اوپر کوئی مخلوق ہو، تو اس کی مثال بیان کرنے سے اللہ شرماتا نہیں، اللہ حیا نہیں کرتا۔ تو بعوضۃ کہتے ہیں مچھر کو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ وہ حق پہ ہے، سچ پہ ہیں، مِن رَبِّهِمْ، اپنے رب کی جانب سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں ماذا، کیا ارادہ ہے اللہ کا اس مثال کے ساتھ۔ تو اللہ کہتا ہے یضل بہ کثیرا، یضل ضل یضل ضلالا، گمراہ، تو وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہت ساروں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہت ساروں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے مگر نافرمان۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو تمثیلات بیان کی، اللہ تعالیٰ بات سمجھانے کے لیے کبھی قرآن پاک میں مکھی کا، کبھی مچھر کا، کبھی خچر کا، کبھی اونٹ کا، کبھی چونٹی کا، سورہ نمل، سورہ عنکبوت، اور اس کے علاوہ ابل علم تارا کیف،
وہ اس میں آتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کیسے اونٹ کو پیدا کیا اور مکھی کا مچھر کا۔ تو وہ کفار جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ان مثالوں کو بیان کرنے سے کیا ارادہ ہے؟ تو فرمایا جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، جن کے دل میں ٹیڑھا پن نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ان مثالوں کے ذریعے اہل ایمان کو بتانا، اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ کا ان مثال کو بیان کرنا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہاں پر فاسق لوگ جو خسارے والے لوگ ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون، اور وہ توڑتے ہیں ما امر اللہ، اللہ کے حکم کو، ان یوصل، جس کو جوڑا جائے، ویفسدون فی الارض، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں لوگ خسارے والے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علامات فاسقین بیان کی، فاسقوں کی علامتیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب یہ کائنات نہیں بنی تھی، روحیں ہی روحیں تھیں، اللہ نے وعدہ لیا تھا عہد الست۔ عہد الست کہتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء رسول ہر ایک سے یہ وعدہ لیا تھا کہ عہد الست کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہ ہوں۔ سب نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے عہد الست۔ تو اگر سوال ہو عہد الست سے کیا مراد ہے تو جواب ہوگا کہ عہد الست سے مراد یہ ہے کہ جو عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا اللہ سے، اللہ کی معبودیت وحدانیت پہ، تو اس کا اقرار کرنا۔ آگے اللہ کی نشانیاں، کیف تکفرون باللہ، کیف کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، اور تم تھے مردہ، فاحیاکم، پس اللہ نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تم کو مارے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ گے۔ تو اللہ کہتا ہے تم کیسے کافر لوگ میرا انکار کرتے ہو، میری نشانی کا انکار کرتے ہو، حالانکہ مطلب یہ کہ تمہارا جب وجود نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھے، جس بندے کی 35-40 سال عمر ہے وہ 45 سال پہلے کچھ نہیں تھا، تو عدم سے وجود بخشا، پھر اسی وجود کو ایک پیریڈ لائف دیا، موت تک چلایا، ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر اس کو موت دی، پھر وہ موت ایک وقت تک رہے گی، ثم یحییکم، پھر اس کو زندہ کروں گا، پھر اپنے سامنے لا کر کھڑا کروں گا۔ تو یہ میری قدرت کو دیکھو، قدرت کو دیکھنے کے بعد تم ایمان لے آؤ۔ ایک وقت 9 ماں کے پیٹ کے اندر، 9 ماہ سے پہلے کوئی وجود نہیں، 9 ماہ کے بعد دنیا کے پیٹ کے اندر، پھر دنیا کے پیٹ کے بعد موت آنے کے بعد زمین کے پیٹ کے اندر، پھر تم کو میں اٹھاؤں گا۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہی اللہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، اس کو درست کیا، 7 آسمان بنائے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب تمہارے واسطے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر سوال تو زمین میں کچھ موذی جانور بھی ہیں، کچھ ایسے جانور جو ہمارے فائدے کے ہیں بظاہر طور پر، کچھ ایسے ہیں جو بظاہر طور پر ہمارے نقصان کے ہیں، جیسے سانپ، ٹھوئاں وغیرہ۔ تو یہاں پر اس کو بھی جواب دیا گیا کہ ٹھوئیں کو بھی اگر تریاق کے طور پر، یا سانپ کے کچھ کھلڑی کو تریاق کے طور پر، اگر بچھو کو تریاق کے طور پر استعمال کیا جائے، اس سے کے بھی افادے حاصل ہوتے ہیں۔ تو تیسرا رکوع ہم نے پڑھا، اس کی تلاوت کی اور ساتھ ساتھ اس کی تشریح کی۔
اب اس کے اندر سے جو شارٹ سوال بنتے ہیں، جو اہم سوال بنتے ہیں، اس کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان سوالوں کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی اس سے بہتری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم سوال کریں زمین آسمان کی تخلیق و بارش کے نزول میں توحید کا کیا درس ہے، تو اس میں توحید کا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بارش نہیں برسا سکتا، کہ یہ سب کام وہی کر سکتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جہنم کا ایندھن کیا چیزیں ہوں گی؟ جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ وقودھا الناس، اس کا ایندھن پتھر اور انسان اور پتھر ہوں گے۔ مومنین کے لیے کیا خوشخبری دی گئی ہے؟ تو یہ مومنین کے لیے خوشخبری دی گئی ہے کہ ان کے لیے باغات ملیں گے، ان کو جنت میں نہریں ملیں گی، طرح طرح کے پھل کھائیں گے اور پاک دامن بیویاں ملیں گی۔ اللہ نے مکھی، مچھر اور اس کی مثال بیان کی تو کفار نے کیا اعتراض کیا؟ کفار نے اعتراض کیا کہ اللہ نے مکھی، مچھر اور اونٹ، کھچر کی مثال بیان کی، اور اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے یہ کہ بعض لوگ قرآن آنے کے بعد گمراہ ہوتے ہیں اور بعض لوگ قرآن آنے کے بعد ہدایت پاتے ہیں۔ جنہوں نے گمراہ ہونا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مثالیں بے فضول ہیں، کسی فائدے کے نہیں، لیکن جو ہدایت پاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ان مثالوں کو بیان کرنے میں بھی اللہ کی کچھ حکمت اور دانائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حقانیت کے کیا دلائل دیے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی حقانیت کے دلائل دیے تھے کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا اور ساتوں آسمان کو پہنے پہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملے گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔